السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس وقت پاکستان کا معیاری وقت جو ہے وہ تقریباً دوپہر کے 4 بجے ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 4 بجے تک جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ 2 بجے فارن آفس میں آج تمام پیرنٹس کو انوائٹ کیا ہوا تھا پاکستان کے فارن آفس نے، اور ان کو وہاں پہ انہوں نے بریفنگ دینی تھی چائنا میں جو بچے جن کے وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب آخری اطلاعات آنے تک وہاں پہ کافی شور و غل ہو رہا ہے، ہنگامہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ بے چینی کافی ہے، اور جتنے پیرنٹس ہیں انہوں نے دونوں جو سرکاری لوگ آئے ہوئے ہیں بات کرنے، جن میں ایک ہیلتھ منسٹر اور ایک زلفی بخاری صاحب اوورسیز پاکستانیز کے جو ہیں، ان کو انہوں نے گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں پوڈیم کے اوپر، نہ جانے دے رہے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہاں سے ریلیز کروائیں۔ اچھا، اور ایک سرکاری اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ کے بچے وہاں پہ زیادہ محفوظ ہیں، اگر ہم ان کو یہاں پہ لے آتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ غیر محفوظ ہو سکتا ہے، جس پہ کافی پیرنٹس نے یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ اجازت دیتے ہیں، ہم ان کو لے آتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابھی تک ان کو نہیں ہے کوئی ایسی ڈیزیز، اور خدا نخواستہ ڈیزیز ہے، تو آپ ان کو کوارنٹائن کریں 15 دن کے لیے اور اس کے بعد لے آئیں، لیکن یہ ایک ہمارا حق ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آپ پتہ نہیں کس پالیسی کے تحت آپ جو ہے وہ وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ چائنا کے اندر سے انڈیا لے گیا، نیپال لے گیا، بنگلہ دیش لے گیا، سری لنکا لے گیا، دیگر لوگ اپنے بچوں کو لے گئے وہاں سے، تو آپ کو ایسی کون سی پرابلم ہو رہی ہے کہ جس سے آپ کو تشویش ہے؟ تو بہرحال یہ چل رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ ان کی جو براڈ کاسٹ تو نہیں، ان کی جو میسیجنگ اپنے بچوں سے بھی ہو رہی ہے چائنا کے اندر، اور وہ بچے جو ہیں سب بیچارے بہت بے چین بیٹھے ہیں، اور مختلف واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے گروپس پہ وہ بڑی زور و شور سے بیچارے جو ہیں جذباتی قسم کے میسیجز کر رہے ہیں، اور خیر ان کے جذبات کی قدر تو ہے، اور ان کے والدین جو ہیں وہ یقینی طور پہ پریشان ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کی بات کا یقین کریں۔ اب ان کا بیسیکلی میں نے جب 2 پیرنٹس سے بات کی تو میں نے کہا کہ آپ اب چاہتے کیا؟ ان کا جی ہم چاہتے ہیں کہ یا شاہ محمود قریشی صاحب یا کوئی ایسا نمائندہ آ کے بات کرے کہ جو الیکٹڈ ہو۔ ہم یہ سلیکٹڈ لوگوں کو نہیں جانتے، یہ جو ایڈوائزرز کے طور پہ آئے ہوئے ہیں، یہ اس حکومت سے پہلے نہ ہم نے ان کو دیکھا تھا، اور جب یہ حکومت جائے گی تب بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ ہمیں جواب دہی نہیں ہے، اور یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو WHO کر رہا ہے۔ تو ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں انفیکشن سے، جن کی یونیورسٹیز کے اندر ہی ووہان میں انہوں نے ان لوگوں کو لا کے رکھنا شروع کر دیا جو آلریڈی انفیکٹڈ ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے اوپر میں مزید اپڈیٹس آپ کو دوں گا، چائنا میں جو بچے کہہ رہے ہیں اور جو یہاں پہ ان کے والدین کہہ رہے ہیں۔ اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ باہر گیدر کر کے وہ ایک قسم کا شو کریں یا پروٹیسٹ کریں کہ میڈیا جو ہے ان کو کیری کرے، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ہمارے بچوں کو نہ لایا گیا تو ہم دھرنا دیں گے، ہم یہ کریں گے، جو بھی خیر پریشان والدین کہہ سکتے ہیں وہ بیچارے کہہ رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کے بچے الگ پریشان ہیں وہاں پہ۔ اب اللہ کرے کہ حکومت بھی اور یہ لوگ مل کر کوئی ایسا راستہ نکال سکیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور پاکستان اور دیگر پاکستانیوں کے لیے بھی اچھا ہو۔ بہرحال مین وائل چائنا کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کووڈ-19 نامی وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور اب تک اس وائرس سے 2004 افراد جو ہیں وہ بیچارے ہلاک ہو چکے ہیں۔ متاثرین کی کل تعداد 74,000 سے بڑھ چکی ہے۔ چائنا کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی 700 افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور جاپان میں لنگر انداز مسافر بردار ڈائمنڈ پرنسس نامی بحری جہاز سے مسافروں کو اتارنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جو وہاں یہ وائرس پھیلنے کے بعد 2 ہفتے کے لیے کوارنٹائن جن کو کیا گیا تھا۔ اس بحری جہاز پر سوار 542 مسافر اور عملے کے اراکین اس وائرس سے متاثر ہوئے، اور یہ چائنا سے باہر ایک جگہ پر اس سے متاثرہ افراد کی کسی بھی جگہ پہ ایکچولی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ہانگ کانگ میں اس وائرس سے دوسری موت کا اعلان کر دیا گیا ہے، جب تک اب تک فرانس، جاپان، فلپینز اور تائیوان میں بھی ایک موت ہو چکی ہے۔ چائنا میں صحت کے حکام نے وائرس کا شکار ہونے والے 44,000 افراد کی ابتدائی تفصیلات شائع کی ہیں۔ چائنیز سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سینٹر کے ڈیٹا کے مطابق 80% کیسز خطرناک نوعیت کے نہیں ہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے۔ یہ تو بیمار اور بزرگ افراد کو وائرس سے زیادہ خطرہ ہے، البتہ طبی عملے کے لیے بڑے خطرے کی
نشاندہی کی گئی کیونکہ وہ کانسٹنٹ ان سے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ منگل کو ووہان میں ایک اسپتال کے ڈائریکٹر کے ہلاک ہونے کے بعد سامنے آئی ہے، اور 51 سالہ یہ جو ڈاکٹر ہیں وائرس کے مرکز ووہان کے ووچنگ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر تھے، وہ اب تک ہلاک ہونے والے طبی عملے کے سینئر ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا کہ صوبہ ہبئی میں اموات کی شرح 2.9% ہے، جبکہ باقی ملک میں یہ شرح 0.4% ہے، اور وائرس کی وجہ سے مجموعی طور پہ اموات کی شرح 2.3% ہے۔ 80.9% کیسز ہلکی نوعیت کے 80.9% کیسز ہلکی نوعیت کے 13.8% کیسز شدید نوعیت کے ہیں، جبکہ صرف 4.7% کیسز جو ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ اچھا، 80 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد جنہیں وائرس لاحق ہے، اموات کی شرح ان میں سب سے زیادہ یعنی 14.8، آپ سمجھے 15 ہو گئی، اور ایک نوزائیدہ بچے کا کیس ضرور سامنے آیا تھا، لیکن 9 سال کی عمر تک بچوں میں ابھی تک کوئی اور موت واقع نہیں ہوئی، اور 39 سال کی عمر تک کے افراد میں اموات کی شرح 0.2% ہے۔ 40 سال کی عمر کے لوگوں میں شرح اموات 0.4%، اور 50 سال کی عمر کے لوگوں میں یہ 1.3% ہے، جبکہ 60 سالہ میں شرح اموات جو ہے 3.6%، اور 70 سال کی عمر کے لوگوں میں یہ بڑھ کر 8% ہو جاتی ہے۔ جنسی تناسب کے اعتبار سے خواتین 1.7% کے برعکس مردوں میں 2.8% ہلاک ہونے والوں کے امکانات زیادہ ہیں۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دل کی بیماریوں کے شکار افراد کو وائرس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور اس کے بعد ڈائبٹیز اور دائمی یعنی سانس کی بیماریاں، ایسٹما وغیرہ، اور ہائی بلڈ پریشر کے شکار افراد کو زیادہ خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق طبی عملے کے 3019 افراد کو وائرس انفیکشن ہوا، جن میں 1716 میں مرض کی تصدیق ہوئی، اور اب تک طبی عملے کے 5 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب نجی جیٹ آپریٹرز جو پرائیویٹ جیٹ آپریٹرز ہیں، ان کے مطابق وائرس پھیلنے کے دوران چارٹرڈ پلینز کی ریکویسٹ جو ہے یا ان کی ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کے باعث اور اس کی وجہ سے مختلف ایئر لائنز نے چائنا آنے اور جانے کی پروازیں یا کم کر دی ہیں یا بالکل روک دی ہیں، اور اس کے بعد مسافر ملک کے اندر یا پھنس کر رہ گئے ہیں یا باہر رہ گئے اور اندر نہیں آ سک رہے۔ بھاری اخراجات ہیں، اس کے باوجود دولت مند افراد پرائیویٹ جیٹ آپریٹر سے پروازوں کا بندوبست کرنے کو کہہ رہے ہیں، لیکن سفری پابندیاں ہیں، دستیاب طیارے اور عملے کے فقدان کے باعث کمپنیز انکار کرنے پہ مجبور ہیں۔ پیراماؤنٹ بزنس جیٹس ایک کمپنی ہے، اس سے تعلق رکھنے والے آسٹریلیا میں مقیم ان کے سی ای او کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے طیارے اور عملے کو چائنا نہیں بھیجنا چاہتے۔ عملے کو لاحق خطرے کے علاوہ آپریشنل اور کاروباری نوعیت کی تشویش یہ ہے کہ جب وہ چائنا سے لوٹیں گے انہیں فوری طور پہ کوارنٹائن کر دیا جائے گا اور وہ 2 ہفتوں تک کام نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سنگاپور کی کمپنی مائی جیٹ ایشیا کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ چائنیز نیو ایئر کے لیے چلے گئے تھے، اب وہ چائنا سے واپس آنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ بیجنگ، شنگھائی اور ہانگ کانگ واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم پر بڑے پیمانے پہ پابندی ہے کہ ہم کہاں پرواز کریں، جبکہ ایئر لائنز رقم کے باوجود ہمیں اپنے طیارے چارٹر نہیں کرنے دے گی۔ دوسرے مسافر چائنا سے نکلنے کے لیے بے چین ہیں۔ چارٹرڈ پلینز جو ہیں ان کی عالمی بکنگ سروس پرائیویٹ فلائی کے چیف ایگزیکٹو ان کے مطابق جنوبی امریکہ کے ایک سرکاری اہلکار نے ان سے سینکڑوں مسافروں کے لیے ووہان سے 4 پروازوں کا انتظام کرنے کو کہا۔ برطانیہ میں قائم فرم کا کہنا ہے کہ کئی نجی افراد اور گروپس نے ان سے چارٹرڈ طیاروں کے بارے میں انکوائریز کی ہیں۔ اب پیراماؤنٹ بزنس جیٹس جس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، ان کے مطابق انتہائی ہلکا جیٹ جو 2 سے 4 مسافروں کو لے کے جا سکتا ہے، اس کی قیمت تقریباً $2,400 یا 1850 پاؤنڈ فی آور ہے۔ اس کا کیلکولیٹ اس طرح کرنا ہے کہ اگر اس کی فلائٹ کا ٹائم 8 گھنٹے ہے تو آپ 2400 کو 8 سے ملٹیپلائی کریں گے، تب اس کی ایکچوئل کاسٹ نکلے گی۔ ایک سپر مڈ سائز جیٹ جو ہے اس میں جس میں 8 سے 10 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اس کی قیمت $6000 فی گھنٹہ ہے۔ اور عالمی نجی جیٹ فرم ایک ہے ویسٹر جیٹ، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ مہینے کے دوران انکوائریز میں دگنا اضافہ دیکھا ہے، حالانکہ انہوں نے چائنا آنے اور جانے والی پروازیں بند کر رکھی ہیں۔ سال 2003 میں سارس وائرس کے دوران بھی چارٹرڈ طیاروں کی مانگ میں اضافہ دیکھا گیا تھا، لیکن اس وقت ملکوں میں آنا اور باہر جانا آسان تھا۔ اس مرتبہ حکومتوں نے پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ ایپل کمپنی تو اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آئی فون بنانے والے ہمارے پارٹنرز کے سٹورز میں ہبئی صوبے کے باہر موجود ہیں، انہیں اب دوبارہ کھول دیا گیا ہے،
لیکن ان کی بحالی اس سپیڈ سے نہیں ہوئی جس کی ہم نے امید کی تھی، اور جن سٹورز کو کھولا گیا ہے ان کے گھنٹوں کو یا آورز کو کم کر دیا، یہاں صارفین کی آمد بھی بڑی کم ہے۔ لیکن اس امید کے باوجود کہ کارخانے اور دکانیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، ایپل کی تنبیہ نے یہ واضح کیا ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے چائنا کی معیشت کو سخت نقصان پہنچے گا۔ ماہرین نے اندازہ لگا لیا کہ چائنا میں پہلے کوارٹر کے دوران سمارٹ فونز کی طلب میں کمی آئے گی۔ یاد رہے کہ چائنا ان مصنوعات کے لیے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور عالمی مالی فنڈ کی سربراہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے دنیا کی شرح نمو میں 0.1% سے لے کے 0.2% تک کمی آئے گی۔ لیکن انہوں نے زور دیا کہ وائرس کے معاشی اثرات کے حوالے سے فی الحال غیر یقینی صورتحال ہے۔ وہ اس کے علاوہ ملک میں کار کی صنعت متاثر ہو رہی ہے، آٹو موبائل انڈسٹری، اس کی سپلائی میں یقیناً رکاوٹ آ گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران بڑے آلات بنانے والی کمپنی JCB نے کہا تھا کہ وہ برطانیہ میں اپنی پیداوار کو روک رہے ہیں کیونکہ چائنا سے آنے والے پرزے کم پڑ رہے ہیں۔ انڈیا کی ریاست مغربی بنگال مدنہ پور ضلع کا بھگوان پور گاؤں جو چائنا کے شہر ووہان سے تقریباً 2799 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں سے اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود بھگوان پور کو اس وائرس نے معاشی طور پہ بہت زیادہ متاثر کر دیا۔ اس علاقے میں رہنے والے سینکڑوں افراد کو وائرس کی وجہ سے معاشی بحران کا سامنا ہے، اور گاؤں کے لوگ انسانی بالوں سے وگ بناتے ہیں ایکچولی، اور وہ ایک مہینے میں تقریباً 50 ٹن وگز تیار کرتے تھے جسے چائنا ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 2 ہفتوں سے اب یہ سلسلہ رکا ہوا ہے۔ اس کاروبار سے اپنا گھر چلانے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کسی وائرس کا حملہ ہوگا، ہم نے ہزاروں روپے کے بال خرید لیے تھے، اب بالوں کا یہ کام فیکٹریوں سے لے کے گھروں میں ہوتا ہے، لیکن اب روزگار کا یہ سارا کام سلسلہ جو ہے رکا ہوا ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ 80% سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ان کی فیکٹری کا ہال اب خالی ہے، جہاں کچھ ہفتے قبل تک تقریباً 25 سے 30 افراد روزانہ کام کیا کرتے تھے۔ چائنیز بائر سال بھر یہاں آتے رہتے تھے، جبکہ رواں سال تمام چائنیز نیو ایئر منانے کے لیے چائنا چلے گئے تھے، جس کے بعد اب وہ واپس نہیں آ سکے۔ بالوں کی تجارت اس خطے کی معیشت کی بنیاد ہے، اس کی اچانک بندش دوسروں کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ یہ اپڈیٹس تھی۔ اب جتنی دیر تک آپ کو یہ بتایا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تک وہاں پہ سچویشن اسلام آباد میں ویسی ہی ہے، اور پیرنٹس جو ہے وہ انہوں نے صرف ایک ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ ہمارے بچوں کو واپس لے کے آؤ۔ وہ کوئی ایکسپلینیشن اور سننا نہیں چاہ رہے حکومتی اراکین کی۔ یہ کہاں پہ جا کے بات سیٹل ہوگی یہ میں آپ کو اپڈیٹس اس کے متعلق دیتا رہوں گا، لیکن آپ کو پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بیل آئیکن اس کو پریس کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔